السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی حدیث عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا قالت فلما مات ابو سلمۃ قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمۃ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جس کو مصیبت پہنچے اور وہ مصیبت کے وقت یہ کلمات کہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مصیبت کے وقت انا للہ پڑھیں۔ بلا شبہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم انہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، بندے کا کوئی قریبی اور پیارا فوت ہو جائے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر میں ابو سلمہ سے بہتر کس کو پاؤں؟ یعنی ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی گھرانہ ہے؟ یہ وہ پہلا گھر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ لیکن چونکہ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی اور آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان مصیبت کے وقت یہ کلمات ادا کرے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیے، انا للہ، اور اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ میں موجود حدیث سے جو تعلیم ہے وہ بھی پڑھ دے، یعنی پورے جملے یہ بنیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب کوئی مسلمان مصیبت پہنچنے پر، وہ مصیبت کچھ ہلاک ہو جائے، کچھ تباہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند ابو سلمہ نے وفات پائی۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ پیار اور محبت تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ تو ابو سلمہ نے جب وفات پائی، ام سلمہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے کون ابو سلمہ سے بہتر ہے؟ لیکن چونکہ پیارے نبی نے دعا تعلیم فرمائی، ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دعا پڑھ لی، میں نے پیارے نبی علیہ السلام کی یہ بتلائی ہوئی اور سکھائی ہوئی دعا میں نے پڑھ لی اور میں نے کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر بہترین بدل عطا کر دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں۔ ابو سلمہ تو تھے ہی بہتر، لیکن ابو سلمہ سے بھی بڑھ کر بہتر اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور بے نظیر اور بے مثال خامت عطا کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔
جب ام سلمہ کی عدت پوری ہو گئی، بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، تو نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور یوں ام سلمہ اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں نکاح ہوا، اور ام سلمہ بنی ام المومنین والمومنات، سارے مومنوں کی ماں بن گئی اور نبی علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، یہ صرف مرنے کے موقع پر کی دعا نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو بندہ یہ دعا کرے، بلکہ ہر موقع پر آپ کا کچھ گم ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، اور یا یہ کہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا تلاوت فرما لیا کریں، اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین اس کھوئی ہوئی چیز، اس ختم ہوئی چیز، اور اس جو ہے ہم سے دور ہوئی چیز کے بدلے میں اس سے بہتر اللہ پاک پروردگار ہمیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔